جب اس دنیا میں انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف صرف خاموشی تھی، نہ کوئی جانور، نہ کوئی زندگی کا نشان۔ اس وقت ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، میرے عرش عظیم کے قریب سب اکٹھا ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا حکم ملتے ہی بے حساب فرشتے روشنی کی طرح چمکتے ہوئے اس جگہ حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو گئے، ان کی پیشانیوں پر سوال تھے اور دلوں میں تعجب۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد کرے گی، خون خرابہ مچائے گی؟ حالانکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، پھر نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات سن کر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کون میری عبادت کرے گا اور کون نافرمانی۔ اس کا علم صرف میرے پاس ہے، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنتے ہی فرشتوں کے دل کانپ اٹھے۔ انہوں نے اپنی غلطی محسوس کی اور فوراً توبہ کر لیا، پھر سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں کو بلایا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حکم ملتے ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ جس سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں اور مٹی اٹھانے لگے، مگر مٹی رونے لگی، گڑ گڑا کر بولی، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں، وہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر ان کا نمائندہ ہوگی۔ یہ سنتے ہی مٹی اور زیادہ رونے لگی اور بولی، اے جبرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھ سے جن انسانوں کو پیدا کیا جائے گا وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، پھر جب اللہ کا عذاب اترے گا تو میں بھی تو ان کے جسم میں رہوں گی، وہ عذاب مجھے بھی جھیلنا پڑے گا، اور اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، میری طرف سے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی یہ درد بھری پکار سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ کے دربار میں جا کر پوری بات بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی زمین پر تشریف لائیں، مگر مٹی نے اسی درد سے فریاد کی اور میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لائیں، مگر مٹی کی آہ سن کر ان کا دل بھی پگھل گیا اور وہ بھی مٹی اٹھائے بنا ہی لوٹ آئے۔ تینوں فرشتے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ جب عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں تو مٹی نے پھر وہی التجا کی اور بولی، اے عزرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ لیکن عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مٹی، میں تمہاری بات پر لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے اور میں اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے دربار میں لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہو کر فرمایا، اے عزرائیل، کیونکہ تم نے میرا حکم پورا کیا، میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دیتا ہوں، انسانوں کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری۔ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، جب میں انسانوں کی روح نکالوں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے ہی الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فکر مت کرو، ہر موت کے لیے میں الگ الگ سبب بنا دوں گا، کوئی بیماری سے جائے گا، کوئی حادثے سے، تو کوئی بڑھاپے سے، لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ یہ سن کر عزرائیل علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا اور پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ برسات کی بوندوں سے وہ مٹی بھیگتی رہی، دھوپ سے سوکھتی رہی اور یوں کئی سال گزر گئے۔ آخر اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس جسم کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے ادب سے حکم مانا اور آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اٹھا کر جنت میں لے گئے، اور پھر لمبے عرصے تک وہ جسم وہیں پڑا رہا، بنا روح کے، بالکل بے جان۔ فرشتے اس کے قریب آتے اور اسے غور سے دیکھ کر کہتے، یہی ہے وہ جسم، یہی ہوگا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ زمین پر۔ مگر فرشتوں کا سردار عجازیل، جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، وہ ہمیشہ ہنستا، تانے مارتا اور آدم علیہ السلام کے جسم کا مذاق اڑاتا۔ وہ سردار تھا، اس لیے کوئی فرشتہ اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے 4 عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش عظیم پر جاؤ اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لے کر آؤ، پھر اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ اللہ رب العالمین کا حکم ملتے ہی 4 فرشتے عرش عظیم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیرے جواہرات سے سجے ایک خوبصورت پیالے میں رکھا اور ادب کے ساتھ ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس وقت آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ سب مل کر اس پاک موقع میں شریک ہوئے، لیکن وہی عجازیل جو بعد میں ابلیس بنا، اللہ کے اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ اس کے دل میں تکبر کی چنگاری سلگنے لگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم، اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور بس اسی لمحے آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم مبارک میں داخل کر دی گئی۔
जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके अंग अंग में जान दौड़ गई। उनकी आंखें खुली, हाथ पांव हिले और जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी जबान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज़ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकत नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे जवाहर और सोने चांदी से सजा एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ इज्जत और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया तो देखा सिर्फ अजाजील खड़ा रह गया। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे, मगर अजाजील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ झलक रहा था। तब अल्लाह ताला ने अजाजील की तरफ रुक करके फरमाया, ऐ अजाजील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अजाजील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो ऊपर उठने की है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। अजाजील की ये बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नाफरमान, तू यहाँ से निकल जा। तूने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तू हमेशा के लिए लानत और सज़ा का हकदार बन गया। बस उसी वक्त जो कभी फरिश्तों का सरदार था, वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो रोने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने कितने अरसे तक तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी खिदमत की है, तो तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी इल्तिजा कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ऐ मालिक, मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दी जाएगी। फिर शैतान ने कहा, ऐ मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनके जिस्म, उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूँ, ये ताकत मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले ऐ शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दूंगा और मेरे खास बंदों को तू कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर शैतान को लानत देकर जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आज़ादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ़ उठाएं, घूमें फिरें, खाएं पिएं। मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज़ की तरफ नहीं झुका। वो तन्हा बैठे इबादत करते रहते। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की ये हालत मालूम हुई तो उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ़ लाएं और मुस्कुरा कर बोले, ऐ आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ जिब्राइल, यहाँ सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ सुकून और नेमतें हैं, हर चीज़ काबिल तारीफ़ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस होती है जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूँ, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है, फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और फिर अगले दिन फजर की अजान से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम नींद की हल्की आगोश में थे, उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने बड़े अदब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया, फिर उसमें नूरानी सांस फूंक दी और यूं एक नई तख्लीक का आगाज़ हुआ। फ़ौरन वो हड्डी नूर में डूबने लगी। थोड़ी ही देर में उसने एक हसीन औरत का रूप ले लिया जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे पूरा जन्नत उस नूर से जगमगा उठा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ऐ आदम, उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे, उनकी नज़र सामने पड़ी और वो हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी हसीन, पाक और नूरानी हस्ती खड़ी थी जिनका चेहरा चांद से ज़्यादा रोशन था, जिनकी आंखों में सुकून और रहमत की चमक थी और जिन्हें देखकर दिल में अजीब सी राहत और मोहब्बत उतरती थी। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही रह गए। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आदम, ये हैं आपकी हमसफ़र, आपकी ज़िंदगी की साथी, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो बरसों से था वो पल भर में मिट गया। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, ऐसी खुशी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती थी। तफसीरों में आता है कि दुनिया की सारी औरतों में जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा हुस्न अता किया वो थी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। धीरे धीरे वो उनके करीब जाने लगे, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से उन्हें रोक लिया और फरमाया, ऐ आदम, निकाह किए बिना आपके लिए उनके करीब जाना जायज़ नहीं। पहले आप अल्लाह ताला के दरबार में अपने निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था।
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بی بی حوا علیہ السلام سے نکاح کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارا اور حوا کا نکاح مکمل کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے ادب سے پوچھا، اے میرے رب، یہ مہر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تمہارے نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ تم میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مرتبہ درود بھیجو۔ آدم علیہ السلام کا دل محبت سے لبریز ہو گیا۔ انہوں نے سر جھکا کر عرض کیا، لبیک یا ربی۔ پھر انہوں نے پورے عشق اور خلوص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ درود شریف بھیجا۔ اسی کے ساتھ پہلا نکاح مکمل ہوا، جو انسانی اتہاس کا پہلا اور سب سے پاک نکاح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو خوشی اور سکون کے ساتھ جنت میں رہنے کی اجازت دی اور فرمایا، اے آدم، سن لو، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے اور حوا کے لیے ہیں، جو چاہو کھاؤ پیو اور ان رحمتوں کا لطف اٹھاؤ، لیکن اس ایک پیڑ کے پاس مت جانا اور اس کے پھل کو کبھی مت کھانا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ پیڑ گیہوں کا پیڑ تھا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں سکون اور محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ ہر طرف نعمتیں تھیں، ہر طرف رحمت کا سایہ تھا، لیکن ادھر شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ باہر بیٹھا ہر پل اسی فکر میں ڈوبا رہتا، کیسے میں آدم اور حوا کو برباد کر دوں۔ اس نے اپنے پرانے علم اور دعائیں یاد کی، وہ وہی وظیفے اور اس میں اعظم پڑھنے لگا جن سے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ سکے۔ آخرکار اس کی چالیں کامیاب ہو گئیں، وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا جنت کی دیوار پر ایک مور بیٹھا ہے۔ مور نے اسے دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان بولا، میں ایک فرشتہ ہوں۔ پھر مور نے اسے پوچھا، تو یہاں کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے چالاکی سے کہا، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مور نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام یہاں موجود ہیں، اس لیے کسی اور کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ شیطان مکاریوں سے مسکرایا اور بولا، بھائی مور، مجھ پر رحم کرو، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں ایسی دعائیں سکھاؤں گا جو پڑھنے کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی مرو گے نہیں اور جنت سے کبھی باہر نہیں نکالے جاؤ گے۔ مور تھوڑا جھجکا، مگر شیطان نے اپنی میٹھی آواز میں اس میں اعظم پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ مور کا دل پگھل گیا۔ مور نے اس کی بات مان لی اور اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا۔ وہاں ایک بڑا سانپ پہرے داری کر رہا تھا۔ مور نے ساری بات سانپ کو بتائی۔ سانپ نے شیطان سے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے پھر جھوٹ بولا، میں فرشتہ ہوں، میں عرش عظیم کے نیچے رہا کرتا تھا، وہیں میں نے ایک ایسا اس میں اعظم سیکھا جسے پڑھو تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ سانپ کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا اور اس نے کہا، وہ دعا مجھے بھی سکھا دو۔ شیطان نے مسکرا کر کہا، ضرور سکھاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ سانپ نے پوچھا، کون سی شرط؟ تو شیطان بولا، شرط یہ ہے کہ تم مجھے جنت کے اندر داخل کرا دو۔ سانپ نے لمبی سانس لی اور کہا، آدم علیہ السلام کے رہتے کسی کو اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ اور یہیں سے شیطان کی سب سے خطرناک چال شروع ہوئی، ایک ایسی چال جس نے انسانیت کی کہانی کا رخ بدل دیا۔ شیطان کی مکاری وہیں ختم نہیں ہوئی، وہ اب ایک اور چال چلنے والا تھا، ایسی چال جس سے انسانیت کا پہلا امتحان شروع ہونا تھا۔ شیطان نے سانپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چالاکی سے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے منہ کے اندر چلا جاؤں، اس طرح تم جنت میں بھی رہو گے اور اللہ کا حکم بھی نہیں ٹوٹے گا۔ سانپ نے کچھ پل سوچا، پھر بولا، اگر ایسا ہو سکے تو ٹھیک ہے۔ اسے شیطان کی یہ دلیل پسند آئی، اس نے اپنا منہ کھول دیا اور شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اے سانپ، اب مجھے بی بی حوا علیہ السلام کے پاس لے چلو۔ سانپ نے سر جھکایا اور جنت کی رحمتوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے شیطان کو اپنے منہ میں لے کر بی بی حوا علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی شیطان نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیاں اتنی تیز تھیں کہ جنت کی حوریں اور غلمان بھی جمع ہو گئے۔ بی بی حوا علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا، اے اجنبی، تم کیوں رو رہے ہو؟ شیطان نے جھوٹی معصومیت سے کہا، میں تمہارے انجام کو سوچ کر رو رہا ہوں۔ شیطان کی بات سن کر بی بی حوا علیہ السلام چونک گئیں اور بولی، ہمارا انجام؟ کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ تو شیطان بولا، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں اور تمہارے شوہر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیں گے۔ میں نے یہ بات عرش عظیم پر لکھی ہوئی دیکھی ہے اور بس اسی غم میں رو رہا ہوں۔ بی بی حوا علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی اتر آئی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، تمہاری بات سچ ہے؟ یہ میں کیسے جانوں؟ شیطان نے فوراً اپنے جھوٹ کو مضبوط کرنے کے لیے بولا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ اور تمام فرشتوں کی لعنت مجھ پر ہو۔ اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی اور شیطان کی ان باتوں سے بی بی حوا علیہ السلام کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، اگر یہ سچ ہے تو کیا زمین پر اتارے جانے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی طریقہ جس سے ہم ہمیشہ یہیں رہ سکیں؟ نہیں، میں ضرور قبول کروں گی، بس مجھے بتاؤ وہ راستہ کیا ہے؟ شیطان نے اب اپنی اصلی بات ظاہر کی، دیکھو وہ جو پیڑ ہے جس سے تمہیں دور رہنے کا حکم دیا گیا تھا، اگر تم اس کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گی، کبھی بھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ بی بی حوا علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، کیا سچ میں؟ پھر شیطان نے کہا،
لیکن اگر تم نے وہ پھل نہیں کھایا تو جلد ہی تمہیں اور تمہارے شوہر کو زمین پر بھیج دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ شیطان کے یہ الفاظ بی بی حوا علیہ السلام کے دل میں اتر گئے۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں اور دھیرے دھیرے اس گیہوں کے پیڑ کی طرف بڑھنے لگیں۔ انہوں نے پیڑ کے قریب جا کر ایک پھل توڑا، تھوڑی دیر اسے دیکھا اور پھر اس پھل کا ایک کور لے لیا۔ وہ پھل میٹھا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے کھایا جنت کی ہوائیں ٹھہر گئیں۔ پھر انہوں نے اس پھل کا آدھا حصہ لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ نرمی اور محبت بھرے لہجے میں بولی، اے آدم، آپ بھی اسے کھا لیجئے۔ آدم علیہ السلام نے سادگی اور معصومیت سے حوا کی بات مان لی اور اس پھل کو کھا لیا۔ بس اسی لمحے ان کے جسم سے جنت کے نورانی کپڑے اتر گئے۔ ان سے اٹھنے والی وہ پیاری سی خوشبو بھی غائب ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں شرم، ڈر اور پچھتاوے کی پرچھائی اتر آئی۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دل گہرے افسوس اور توبہ کی کسک سے بھر گیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل پسند نہ آیا اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا، جاؤ آدم اور حوا کو جنت سے نیچے اتار دو اور انہیں زمین پر بھیج دو۔ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے دوسرے فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا۔ جنت کی فضاؤں میں گہرا سناٹا پھیل گیا۔ کائنات کا پہلا مرد اور پہلی عورت اب زمین کی اور روانہ ہو چکے تھے۔ تو پیارے دوستوں، یہیں سے شروع ہوتی ہے انسان کی اصلی کہانی، وہ کہانی جس میں امتحان، توبہ، رحمت اور محبت سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو نہ صرف دنیا کا پہلا جوڑا بنایا بلکہ انسانیت کی پہلی سیکھ بھی دی۔ غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، کیونکہ رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو دونوں ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے۔ آدم علیہ السلام سرند نام کی پہاڑی پر اور حوا علیہ السلام جدہ کے علاقے میں ٹھہرائی گئیں۔ دونوں کے دل میں صرف ایک ہی درد تھا، اللہ کی نافرمانی کا افسوس۔ وہ دن رات روتے رہے، توبہ کرتے رہے اور اللہ سے رحمت کی گزارش کرتے رہے۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، اے حوا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم دونوں ایک دوسرے سے مل جاؤ۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ دونوں ایک جگہ ملے۔ وہ ملاقات اتنی پاک اور روحانی تھی کہ اسی سے انسانیت کی نئی شروعات ہوئی۔ کچھ وقت بعد اللہ کی رحمت سے ان کی اولادیں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور اسی طرح انسانیت کی شروعات ہوئی۔ ہر طرف زندگی، رحمت اور محبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہی تھی اس سفر کی پہلی کہانی، جہاں غلطی بھی تھی، توبہ بھی تھی اور رحمت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جو بھی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔